علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ صلوات جو آپ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صلوات آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان عبادات کی قبولیت کے دروازے کو ہم صلوات کہتے ہیں۔ ان تمام عبادات کی قبولیت کا دروازہ صلوات ہے۔ اس لیے نماز بغیر صلوات اور درود کے نماز نہیں ہے۔ آپ اگر دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیں تو وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی صلوات بھیجو اور اس کے بعد بھی صلوات بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو صلواتیں تم بھیجتے ہو تو صلوات وہ عبادت اور عمل ہے جس کو اللہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے، اور جب قبل اور بعد میں، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد جب تم صلوات بھیجتے ہو تو قبل کی صلوات بھی اور بعد کی صلوات بھی اللہ تو قبول کرتا ہے، وہ جو درمیانی دعا ہے ان دو صلواتوں کی قبولیت کے ضمن میں تمہاری وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو صلوات ہے یہ انبیاء کو نصیحتیں کی گئی ہیں۔ میں نے متعدد روایات اور احادیث کی کتابوں میں یہ دیکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، کہ انبیاء کی قوموں کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر جو وحی کی کہ یہ کام کرے تمہاری قوم تو پھر اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، تو جتنے بھی انبیاء اور ان کی اقوام مشکلات سے نکلی، ان مشکلات سے نکلنے کا جو سب سے بڑا دروازہ تھا وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا تھا۔ اس لیے جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو صلوات کو عبادت سمجھ کر اور اپنی روح کی تطہیر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیں۔ جب یہاں سے نکلیں، گھر جا رہے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گھر جاتے جاتے اگر آپ ایک تسبیح صلوات کی پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ اسے شعوری طور پر پڑھیں گے، شعوری طور پر۔ تو اس صلوات میں عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، لیکن یہ ماسٹر کی ہے۔ ماسٹر کی کا کیا کام ہے؟ ہر طرح کے تالے کھولنے کا ذریعہ، ہر طرح کے۔ آپ کو درد ہے، درد سے نجات کے لیے درود بھیجو۔ آپ کی روح بے چین ہے، روح کی بے چینی دور کرنے کے لیے صلوات بھیجو۔ آپ اگر مضطر ہیں، اضطرار دور کرنے کے لیے صلوات بھیجو۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، پانے کے لیے صلوات بھیجو۔ آپ سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اپنی بخشش کے لیے صلوات بھیجو۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کی بخشش کے لیے صلوات بھیجو۔ آپ اگر محتاج ہو گئے ہیں تو اس احتیاج کو غنا میں تبدیل کرنے کے لیے صلوات بھیجو۔ جو بھی زندگی میں درد، تکلیف، مشکل پیدا ہوتی ہے ان تمام مشکلات کو دور کرنے کی کنجی کا نام صلوات ہے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جان کر، بغیر جانے نہیں، اس ہوش اور حواس کے ساتھ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کے اندر یہ پوٹنشل، یہ استعداد اور یہ طاقت ہے کہ میری زندگی کی اس مشکل کو یہ حل کر سکے۔ جب آپ اس ارادے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔